بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ اور پھر سوال و جواب کا ایک لمبا سلسلہ جو ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، براء ابن عازب کی روایت ہے، مختلف احادیث میں چیزیں موجود ہیں، مستدرک حاکم نے، ابن حبان میں، ترمذی میں، بخاری میں، تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں کہ جب بندہ قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، ملکان اسودان، دو فرشتے آتے ہیں، زرقان جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کے بیٹھاتے ہیں، سوال و جواب کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اسے سوال کیا جاتا ہے، اسے بٹھایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر اسی سوال پہ آپ غور کریں، ایک آدمی دنیا کے اندر اگر ایگزام دیتا ہے تو اس سے پہلے اس کی آئیڈینٹی پوچھی جاتی ہے، اس کی شناخت پوچھی جاتی ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا رول نمبر کیا ہے، تم کس کلاس کے ہو؟ اللہ اکبر، اتنا بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے۔ پہلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اگر آپ اپنی کوئی آئیڈینٹی نہ بنا سکے کوئی حرج نہیں ہے، اپنی کوئی پہچان نہ بنا سکے کوئی حرج نہیں ہے، پر اپنے رب کو جانو۔ اپنا نام نہیں معلوم ہے، اپنی پہچان اگر نہیں معلوم ہے تو اللہ کی قسم کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن آپ اپنے رب کو نہ جان سکے تو یہ بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا۔ پہلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، من رب کا، تمہارا رب کون؟ اب جس کی پیشانیاں اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے بھی جھکی ہوں گی، جس نے اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا ہوگا، جس نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اپنا معبود اور مشکل کشا سمجھا ہوگا، پھر وہ کیسے جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ جواب تو ہی دے سکے گا جس کی پیشانیاں صرف رب کے سامنے جھکی ہوں گی، جس نے اپنا مالک و مختار صرف رب کو سمجھا ہوگا، وہ بڑے فخر و غرور کے ساتھ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو صرف اللہ ہے، میرا رب تو صرف اللہ، اس کے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ اس کے سارے بندے ہیں، اس کے سامنے کس کی چل سکتی ہے؟ وہی رب ہے۔ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کس دین پر تم عمل کرتے رہے ہو؟ آج لوگ اسلامی شناخت سے، اسلامی آئیڈینٹی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی پہچان انہیں اچھی نہیں لگتی ہے، داڑیاں انہیں نہیں پاتی ہیں، اسلامی لباس انہیں پسند نہیں آتے ہیں، غیروں کی تہذیب اور ان کا کلچر اپنانے کو فخر و مباحات سمجھتے ہیں اور ترقی کی علامت سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا کہیں گے جو یہ کہتے ہیں دین بوسیدہ ہو چکا ہے، دین کی تعلیمات پرانی اور فرسودہ ہو چکی ہیں، اس دور میں محمد عربی کا دین نہیں چلے گا؟ ایسے لوگ کیا کہیں گے جو نام کے مسلمان ہیں، جن کی شناخت، جن کی پہچان غیروں کے نام پہ ہوتی ہے؟ تو جواب نہ دے سکیں گے۔ جس نے اسلام کو اپنایا ہوگا وہ کہے گا میرا دین تو اسلام ہے۔ ماذا تقول، تیسرا سوال، ماذا تقول فی ھذا الرجل، یہ کہا جائے گا من نبیک کا، تمہارے نبی کون ہے، یا تم اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ یہاں تو لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، نام کتنا بھی محبت رسول کا رکھیں، ڈھنڈورا پیٹیں، لیکن پوچھ لیا جائے کہ نبی کی بیویاں کتنی تھیں، ان کے نام کتنے تھے، آپ کے بیٹے کتنے تھی، بیٹیاں کتنی تھیں، آپ کے خلفائے راشدین کون ہیں، 10 بڑے بڑے عظیم صحابہ کون ہیں، آپ نے کون سی جنگیں کب کری ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، کس طریقے سے آپ نے زندگی بسر کی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بس نام پر مر مٹ رہے ہیں اور اسی کو محبت رسول سمجھتے ہیں۔ ہرگز نہ ایسا شخص جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور پہچان حاصل کی، جس نے حقیقی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہوگی، وہ کہے گا میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کی جانب سے سچے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ جواب دے گا باقی سارے لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو جواب صحیح طریقے سے دے لے جائے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، آسائش اور آرام کا معاملہ ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور جو اس سوال کا جواب نہ دے سکے گا، جو اس سوال کا جواب صحیح طریقے سے نہ دے سکے گا، اس کے عذاب کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے جو حدیث میں بیان کیے گئے، جسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی انسان کے پاس، کسی بھی عالم کے پاس اتنی بساط اور قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ان عذاب کی کیفیات کو الفاظ کا جامہ پہنا سکے، ہرگز نہیں۔ جس طرح کا عذاب قبر کے اندر دیا جائے گا، مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے، مختلف قسم کے سانپ ہوں گے اور مختلف قسم کا عذاب ہوگا، اور ایسا دیا جاتا رہے گا، مردہ چیخے گا، چلائے گا،
لیکن کوئی اسے سن نہ سکے گا، انسانوں اور جناتوں سے کوئی بھی نہ سن سکے گا۔ اور ایسا ہی نہیں، یہ تو ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے تو فوراً پھانسی کی سزا نہیں ہوتی ہے، تھوڑے دن اس کو پھانسی کی تاریخ آنے سے پہلے جیل میں رکھا جاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی سمجھیے قبر کے اندر بھی کیا ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداۃ والعشی، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ قبر کے اندر صبح و شام اس کو دکھلایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے فإن كان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر جنتی ہے تو جنت دکھلائی جاتی ہے کہ یہاں تو کوئی نعمت نہیں ہے، قیامت کے بعد تمہیں وہاں جانا ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ بندے کی خوشی کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تو معمولی خوشی میں تھا، معمولی نعمتوں میں تھا قبر کے اندر، ڈیلی صبح و شام اس کو دکھایا جائے گا کہ قیامت کے بعد تمہیں وہاں اس نعمت والی جگہ میں جانا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر جہنمی ہوگا تو اس سے کہا جائے گا وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، عذاب کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اصل عذاب تو تمہیں بعد میں قیامت حَتَّى يَبْعَثُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ تم قیامت کے دن کے لیے اٹھائے جاؤ گے، تب تک ایسے صبح و شام ہوتا رہے گا۔ ہر آدمی کو ٹھکانہ قبر کے اندر اس کا دکھایا جاتا ہے۔ کب کب؟ صبح اور شام۔ جتنے لوگ بھی وفات پا گئے، اگر نیک ہیں تو جنت دکھلائی جاتی ہے، برے ہیں تو جہنم دکھلائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ نیک ہیں ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگ برے ہیں ان کے گناہوں میں، ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔